1 کلو کسی کوئی 4 یا 5 لوگوں کے خاندان کے لیے 1 کلو چاول کافی ہو سکتے ہیں پورے مہینے میں, یا 1 کلو پیاز یا 1 کلو ٹماٹر. یہ صرف 1 کلو اور صرف 20 کلو کا آٹے کا تھیلا رکھا میں نے, چاول بھی 1 کلو ڈالا میں نے, صرف 13,500 روپے. تو یہ اس مہنگائی کے ساتھ, اور پاکستان میں جو اوسط آمدنی ہے, اگر ہم پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا نمبر اٹھا لیں تو $1,400 پاکستان کی فی کس آمدنی ہے پورے سال کی. $1,400 بنتے ہیں لگ بھگ 3.25-4 لاکھ روپے. تو یعنی 30,000 روپے اوسط آمدنی ہے پاکستان میں ایک گھرانے کی. اوسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 30,000 سے کم والے بھی بہت سارے لوگ ہیں, 30,000 سے زیادہ والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان میں جو غربت ہے, اس وقت پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ریکارڈ ہائی چلی گئی ہے. پچھلا سال جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں جو غربت تھی وہ جو ہے پہلے 30-35% تھی, وہ 50% سے زیادہ ہو گئی, اور 2 کروڑ خاندان, 2 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. اور جو بے روزگاری 2022 میں 6.5% تھی, 9% حکومت کے لیے, جو آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں وہ 21% ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزوں میں اس وقت جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ رمضان چل رہا ہے, اس میں کے پی حکومت نے جو ہے سب سے زیادہ سبقت لی تمام صوبوں کے مقابلے میں, اور جو ہے کے پی حکومت نے 10,000 روپے فی خاندان جو ہے رمضان پیکج کا اعلان کیا. یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا, اور یہ اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی رہے, لوگوں کو عزت سے ملے چیز. تو یہ ہم نے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس سے 8.5 لاکھ لوگوں کا جو ہے ڈیٹا اٹھایا ہے. الحمدللہ کے پی حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے, اور وہ جو ہے آگے جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو دے دیا, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ سے آگے اگلا مرحلہ جو ہے بینک الفلاح کا ہے. تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت جو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں صوبہ ہے, اور ملک کے 51-52% وسائل اس کے پاس ہیں, اس نے 3,500 روپے کا راشن بیگ دیا, اور سندھ حکومت نے 5,000 روپے دیے. تو یہ جو ہے آتے ہی اس حکومت نے سب سے پہلے جو ہے احساس پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں 8.5 ارب روپے جاری کریں گے. ساتھ ساتھ سہولت صحت کارڈ جو ہے اس کا بھی اجرا اور اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے پہلی رمضان سے. اس میں بھی ہم نے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں, اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. اب اس کو ہم سسٹینیبل بنائیں گے, کچھ اس میں تبدیلیاں لائیں گے تاکہ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے ہو سکے. تیسرا جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو کل ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے اس کی پرزور مذمت بھی, اور اس کے لیے بھی اب جو ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی جو ہے سی ایم صاحب نے انسٹرکشنز دی ہے, تو وہ بھی ہم ان کے لیے بھی فنڈز جلد از جلد مزید جاری کریں گے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں تھیں آپ کے سامنے لانی تھی کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس مہنگائی میں اگر یہاں کے پی میں بھی جو لوگوں کو مہنگائی ہے وہ وفاق اور پنجاب سے آتی ہے. پنجاب نے ابھی کیا کیا, پچھلے دنوں پیاز اور کیلے کی جو ہے نا صوبے سے باہر جو ہے جانے پہ پابندی لگا دی. تو اس کی وجہ سے وہ پنجاب ایک فوڈ باسکٹ ہے اور پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو اس سے پھر مزید مہنگائی ہوتی ہے. تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, بجائے یہ کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے, پورے ملک میں سہولت ہونی چاہیے, لوگوں کو جو ہے اس پہ فائدہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اس چیز پہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آخری میں یہ کہ یہ جو آنے والے دنوں میں جو گیس کی اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے, اس کو جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے بہت زیادہ مہنگائی آلریڈی 33% جو ہے وہ ہے فوڈ انفلیشن ہے, تو یہ بہت زیادہ ایک عام عوام پہ اس کا بوجھ پڑے گا. تو یہی جو ہے آپ لوگوں سے صرف بتانا تھا. کے پی حکومت صرف ایک سیکنڈ, کے پی حکومت نے جو ہے قیمتوں میں جو کنٹرول کرنے کے لیے یا جو ایک عام شخص کو بازار میں منافع خوری نہ ہو, ایک مستریال کر کے جو ہے ہماری ایپ ہے جو 2020 سے کام کر رہی ہے, اس میں روزانہ کی بیسس پہ ابھی فی الحال رمضان میں 22 آئٹمز کی قیمتیں جو ہیں جو سرکاری نرخ ہیں اس کی قیمتیں شائع ہوئی ہوئی ہیں. اگر مارکیٹ میں کوئی زیادہ لے رہا ہے تو ادھر ہی ہم نے جو ہے ایک کمپلین کا بھی میکینزم بنایا ہوا ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں,
اور جو ہے ود ان 24 آورز جو ہے انتظامیہ اس کا ایکشن لے گی اور آپ کو باقاعدہ میسج پہ جواب دے گی. تو فی الحال یہ چیز ہم نے کی ہے کہ منافع خوری جو اس مہینے میں ہوتی ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جو چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی اس صوبے میں, جو باہر سے آتی ہیں, اور جو پاکستان کی نیشنل لیول کی مہنگائی ہے, وہ جو ہے مہنگائی جو ہے صوبے کے لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں, اور جو قابل مذمت ہے. بہت بہت شکریہ. جو اعداد و شمار اور ظاہر ہے کہ آپ نے سبقت کا لفظ بھی استعمال کیا, 10,000 رمضان جو پیکج ہے اس کا آپ نے, اور پھر مذمت کیا آپ نے کہ جی پنجاب سے جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو نہیں آ رہی. صوبے کا جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہے. یہ جو کاسمیٹک اقدامات ہیں یہ کب تک جاری رہیں گے؟ مطلب آپ نے ایپ اور پھر کمپلینٹ اور لوگ شکایت کریں گے, خود صوبائی حکومت یا انتظامیہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریے بجائے یہ کہ مذمت کی جائے؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ ہمیں 8 دن ہوئے آئے ہوئے, اور ہم نے سب سے پہلے تو جو اس وقت مہنگائی میں جو خاص طور پہ ولنریبل, اب دیکھیں نا صوبے کی آبادی تو بہت زیادہ ہے, یہ ابھی بھی صرف 8.5 لاکھ خاندانوں کو جائے گا. 8.5 لاکھ خاندان, اگر 5 لوگ ایک گھرانے میں ہیں تو صرف 40 یا 50 لاکھ لوگ. ایک حساب لگائے گا کہ 14% جو صوبے کی آبادی ہے اس تک یہ ریلیف پہنچے گا. وہ بھی انف نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو 50,000 روپے والا بھی سفر کر رہا ہے, اور جو ہے یہ جو 26 کور پہ ہم دے رہے ہیں, یہ جس کی آمدنی 27,000 سے کم ہے اس تک جائے گا, اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا میں نہ ہو. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت جو کر سکتے ہیں ریلیف دے سکتے ہیں اپنے لمیٹڈ وسائل سے, آتے ہی وہ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کی کنٹرول, جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو استعمال میں جو صوبے میں ہے اس کا تعلق جو ہے فیڈرل پالیسی سے ہوتا ہے. اب گیس کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں اوگرا طے کرتی ہے, بجلی کی قیمتیں جو ہے نیپرا طے کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے ہوگی تو اس میں صوبے کا بہت لمیٹڈ رول ہے. صوبے کا جہاں پہ کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے سرکاری ریٹ نکالے اس کو انشور کرے کہ اس ریٹ پہ جو ہے چیزیں ملیں, بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اپنی انتظامیہ کو بھی جو ہے اس پہ چارج کریں گے, اور ان کی ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے رپورٹنگ کا کہ آیا وہ اس چیز پہ جو ہے کوتاہی کریں گے تو اس کے حساب سے پھر ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. مزمل صاحب, پہلے تو ہم آپ کو خامدید کہتے ہیں, شکریہ. کہ صوبے میں آئے, لیکن ہم تو بہت خوش تھے کہ مزمل صاحب کو لے کے آئے سیم سے, بڑی منصوبے لے کے آئیں گے, خوشیاں لے کے آئیں گے. جیسے کہ آپ کہیں گے تو ہم سب اس کرب سے گزر رہے ہیں, مہنگائی کے اور ان چیزوں کے. لیکن میرے خیال میں آپ تو پرانوں والوں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے ہیں میٹھی گولیاں دینے میں. آپ جو چیزیں آپ نے ہمارے سامنے بیان کیے, یہ تو میڈیا چھوڑے, عوام چھوڑے, بچے کو بھی پتہ ہے کہ مریم کیا کہہ رہی تھی, بلاول کیا کہہ رہا تھا, مہنگائی کیا ہے, ٹیپر کیا ہے, شلتم کیا. یہ میڈیا والے سارے ہم بازاروں میں صبح نکلتے اور لوگوں کو قیمتیں بتا دیتے. آپ نے بھی وہی بتا دیا میڈیا سے, ٹی ویوں سے لکھ کے. آپ کریں کیا آئے ہیں یہاں پر بحیثیت وزیر خزانہ, مشیر خزانہ؟ کیا پلان ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 8 دن, آپ کے 8 دن نہیں ہوئے, 9 سال حکومت آپ نے کی ہے, ابھی 30ویں بار آپ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 دن ہوئے. تو یہ تو اس سوال کا جواب دے دوں, اس سوال کا جواب دے دوں تھوڑا سا. میں نے یہ کہا کہ یہ حکومت, ابھی یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کو 8 دن ہوئے ہیں, اور اس میں آتے ہی ہم نے صحت کارڈ بحال کیا جو رکا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو رمضان پیکج ہے ہم نے جو ہے اپنی حیثیت کے حساب سے سب سے بہتر چیز دی, اور ابھی یہ شروعات ہے. اس کے بعد ابھی جب بجٹ آئیں گے تو آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے ہمارے پلانس بھی. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں بڑھائیں, اور نہ صرف وسائل جو ہمارے وفاق سے لینے ہیں اس میں بھی جو ہے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. آپ کو اسی ہفتے نیوز ملے گی کہ ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کو مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اسی ہفتے آپ کو نیوز ملے گی. اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی وسائل ہیں اس کو بھی ہم نے بڑھانے کے لیے چیزیں شروع کر دی ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ جو ہے اسلام آباد میں رجسٹر ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے صرف خیبر پختونخوا میں 1 ارب روپے کا سال کا گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس جمع ہوتا ہے, اور اسلام آباد جیسے شہر میں 20 ارب روپے جمع ہوتا ہے. تو کیا ایسی پالیسیز ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکسز, وہ ریسورسز ادھر آئیں تاکہ جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکیں. صحت کارڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جب ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ,
تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مہینے میں تو ہم یہ پیسے جاری کر رہے ہیں, ہم اس سسٹم کو مزید بہتر کریں گے تاکہ مستحق جو لوگ ہیں ان تک علاج پہنچ سکے اور یہ سسٹینیبل رہے, اب یہ بار بار رکے نہیں. تو آپ کے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم وسائل پہ کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کے فیڈرل وسائل ہیں یہ تمام چیزیں اور جو ایکسپینڈیچر لیکیجز ہیں اس پہ بھی کام کریں گے. تو یہ آپ جو ہے آنے والے بجٹس میں دیکھ لیں گے اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا. مصطفی صاحب ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی, دوسری جانب گزشتہ روز آپ نے اعلان کیا تھا 10,000 روپے کا, میرے خیال میں ابھی تک وہ مستحق لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ابھی بھی وہ جس طرح وہ گول کیپر ہوتا ہے بال اس کے پاس, آپ نے کہا خزانہ سے فوڈ سے لائٹ بینک, تو میرے خیال میں 10-12 رمضان تک پہنچ جائے گا, تو اس کا پھر فائدہ ہوگا ویسے 10,000 روپے کا. دیکھیں فائدہ تو ضرور ہوگا جب پہنچے گا. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی رمضان کو چلے جاتا تو بہت بہتر ہوتا. اصل میں یہ ہم نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا اور جو ہے یہ 4 یا 5 تاریخ کو اعلان کیا تھا, تو اس حساب سے ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ہفتے سے بھرپور کوشش ہوگی کہ جو ہے پیسے لوگوں تک پہنچ جائیں. مزمل صاحب, یہ جو 8.5 لاکھ آپ نے خاندان کا کہا ہے, آیا یہ خبر پختونخوا کی کل خاندان ہے یا ان میں سے چنا جائے گا 8.5 لاکھ خاندانوں کو؟ یہ جو BISP کا ڈیٹا ہے, پہلا سوال سر یہ ڈیٹا ہے, اگر کیونکہ ایسی اطلاعات ہے کہ NPS کو ڈیٹا باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ وہ 1,000 اپنے حلقے سے فی خاندان جمع کر لیں, تو اس کے مطابق کیونکہ پھر تو یہ اس طرح نہ ہوا کہ جنرلی ڈیٹا کو آپ نے یوز کیا بلکہ پک اینڈ چوز کیا. پہلا سوال یہ, تقریباً اکتوبر 2022 سے صوبے میں ترقیاتی کام عملی طور پر رکے ہوئے ہیں, جو پیسے جاری کیے جا رہے ہیں وہ عملی طور پر صرف پی ماریوں کو جا رہے ہیں, ان کی جو سیلریز ہے نہ سریا لگ رہا ہے, نہ سیمنٹ لگ رہا ہے, نہ کام ہو رہا ہے. یہ جو 8.5 ارب روپیہ پسے جانب یوز کر رہے ہیں, کہیں اور یوز نہیں ہو سکتے وہاں سے ترقیاتی کاموں کی, اور یہ فنڈ آپ کہاں سے یوٹیلائز کریں گے؟ اور تیسرا سوال, اور بھی سوال, یہ 98 ارب روپے جو بتایا گیا تھا اکاؤنٹ ون میں رقم تھی جب آپ لوگ آئے تھے, اس کی تھوڑی سی وجہ, کیونکہ آج ایک خبر دی کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تھوڑی سی اس کی بتا. پہلی بات یہ کہ یہ جو 8.5 لاکھ خاندان ہے اس میں وہ جو 1000 بندہ فی کانسٹیٹوینسی والا اسکیم نہیں شامل, وہ اس کے علاوہ الگ ہے. یعنی کہ یہ 8.5 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو جو یہ جو پیسے ملیں گے یہ BISP کا جو آلریڈی ڈیٹا بنا ہوا ہے وہ ڈیٹا جو ہے اس کی بیسس پہ ہوگا. اس میں کوئی وزیر کا, MPA کا, MNA کا, کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور یہ ڈائریکٹ جو ہے بینک سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے یہ بینک سے ترسیل ہوگا. دوسرا یہ جو آپ نے بات بولی وہ 1,15,000 خاندان الگ ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ DCs کے تھرو اور جو ایک زکوٰۃ سسٹم میں جو انرول ہوئے ہوئے ہیں جن جن کے نام ہے مستحقین ان تک پہنچے گا. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. دوسرا سوال آپ نے, آخری سوال میں آ جاتا ہوں, 98 بلین والا دوسرا میں بھول گیا, مجھے یاد کرا دیجیے گا. 98 بلین دیکھیں, جب میں اکاؤنٹ ون میں آیا تو اس کے آدھے بھی پیسے نہیں تھے, اور جنہوں نے یہ بولا کہ چھوڑ کے گئے تو وہ ایک پریزنٹیشن دے دیں, اور میں بڑا خوش ہوں گا کہ وہ پیسے ملیں تو وہ جو ہے ہم اس کو استعمال میں لے آئیں. بلکہ اب مجھے آپ کا دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ 8.5 ارب اگر ہم ترقیاتی کاموں پہ لگا دیتے تو بہتر ہوتا عام عوام پہ. یہ دیکھیں یہ اپنی اپنی جو ہے پرائرٹیز ہیں. جو PTI کی حکومت کی پرائرٹی ہے وہ ہے سوشل نظام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنا, اور ڈیولپمنٹ بجٹس بھی جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے بجٹ سے ہم اس کو ریوائیو کر دیں گے, اور وفاق کے ذمہ جو ہمارے پیسے ہیں اسی ہفتے ہم جو ہے اس کو فالو اپ کریں گے. جو اس سال کے پیسے ہیں اس کا بھی تقاضا کریں گے, اور اگلے سال کے جو پیسے ہیں تاکہ وہ مناسب پیسے جو ہمارے رائٹ کے ہیں وہ آئیں تو ہم صوبے میں یہ ترقیاتی کام شروع کر سکیں. 1,15,000 خاندانوں کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں جو اب زکوٰۃ فنڈ کے حوالے سے. وہ جو آپ نے 1000 کانسٹیٹوینسی ہے نا, یہ اس میں سے جائیں گے پیسے. تو سوال تھوڑا سا دوبارہ ریفریش کر لیتا ہوں, یعنی ہر MPA نہیں, ہر حلقے سے 1000 لوگ ہوں گے, ناٹ MPA ڈیسائیڈ کرے گا, وہ DC کرے گا, اور جو وہاں پہ جو آلریڈی ڈیٹا ہے جو وہ زکوٰۃ ڈیٹا اس کی بیسس پہ ہوگا. صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جس طرح نئی حکومت آئی اور نبور صاحب نے جس دبنگ انداز سے وفاق کو بھی للکارا اور دوسرے مسائل بار بار اشارہ تھا باڈی لینگویج کے ذریعے, لیکن ایک چیز ہے جو اپنے ماتحت انتظامیہ ہے, افسرشاہی ہے, بیوروکریٹ ہے,
सरकारी नरखों को वो मुकर्रर जो नर्ख है वो अमल दरामद नहीं हो सका है और सरकारी नर्ख और बाजार में जो नर्ख है उसमें 4,000 रुपये का फ़र्क है एक एक आइटम में, गोश्त में और मुर्गी वगैरह वगैरह 4,000? 400 अच्छा हाँ। गोश्त की कीमतों में। और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इंतज़ामिया से क्यों मतलब ये काम नहीं करवाया जा सका कि सरकारी नरखों पर चीज़ें जो है वो फरोख्त होती हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये जो हमने ये ऐप भी है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर एक के पास तो इतना टाइम भी नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है कि ये चीज़ें करें। तो ये अभी पहला जो है 2-3 दिन पहले आके ये पहला इकदाम लिए है और आज मैं बाकायदा खुद जो है सीएम साहब से ही बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से ही बात करूंगा कि इस चीज़ को जो है हमारी जो इंतज़ामिया है पूरे रमज़ान के उसके बाद भी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस पर मज़ीद फॉलो अप करें। पूरी कोशिश होगी। अच्छा आपने निशानदेही की कि अभी भी ये मामला काफ़ी है, तो हम इस पे जो है पूरा काम करेंगे। 750 रुपए गोश्त खरीद ले मुज़म्मिल साहब ये बताएं, आप सब खरीद ले खुद आप नहीं 750 नहीं, जो गोश्त का मटन का रेट तो मटन तो कोई कहा नहीं, 2200 है, मटन तो फिर बीफ का रेट 1100-1200 है जो सरकारी रेट है। सरकारी रेट नहीं, ये बड़े वाला गोश्त जो कह रहे हैं हाँ 750 रुपए है ना, अभी इकट्ठे चलते हैं पूरी से 1800 रुपए कहीं आप मुझे खरीद के जा मरी में क्या करें मटन 1800 ये, लेकिन सरकारी रेट 2200 है। अच्छा आखिरी सवाल अगर कोई इम्पोर्टेंट सर ये सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह हुकूमत बनी वज़ीर आला ने कहा कि हम पर 100 अरब रुपए का कर्ज पिछली हुकूमत ने चढ़ाया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या पिछली हुकूमत ने जो कर्जे दिए थे वापस भी कर रहे हैं? अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो आज की तारीख पे जो केपीके का कर्जा है वो 630 अरब है। 970 अरब रुपए के कर्जे के मुआहदे हुए हैं जो अगले 10 सालों में आएंगे, जो सारी हुकूमतों ने मिलकर किए हैं, तो कर्ज 630 अरब रुपए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी सूबों की क्या पोजीशन है। पंजाब का 1700 अरब कर्ज है और सिंध का 930 अरब कर्ज है। और ये जो है डेवलपमेंट जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उस पे ली हुई है। मैं अगर बजाते खुद, आपने भी सवाल बोला था, पूछा था कि मैं क्या चीज़ ऐसी चाहता हूँ। एक तो मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेरा एक मकसद है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, फॉरेन लोन ख़ास तौर पे, कंट्री लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे, जिससे वो कर्ज वो प्रोजेक्ट्स उतार सकें खुद, और वो जो है अपनी आमदनी उससे बनाएं और वो उतार सकें। ये जो ज़मीन पे चले जाते हैं पैसे, तो वो जो है वो कर्ज सूबे पे चढ़ता जाता है और उतारने के लिए फिर अभी जैसे मिसाल के तौर पे 3 अरब रुपए जो है सूद की अदायगी में खर्च होते हैं। तो अब वो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कर्ज लिया है, अगर वो आमदनी नहीं दे रहे तो फिर सूबे को अपने वसाइल से जो है खर्च करने पड़ते हैं। तो ये भी एक पॉलिसी शिफ्ट लाना होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की मुलाकात का कुछ फल और सामने आए हैं? अभी तक कुछ नहीं है। 19 तारीख का वादा है, देखते हैं 19 तारीख को क्या आता है। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा लाइव यार, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, क्या पोजीशन है?